جاسوسی ادب میں ہم اکثر ایسے جرائم کے بارے میں پڑھتے ہیں جنہیں سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن آج کی اس نشست میں ہم جس گہرے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں وہ ذرا مختلف ہے۔ جی بالکل، یہ کسی روایتی قتل یا چوری کی واردات نہیں ہے۔ ہاں بالکل، تو آج ہمارا مقصد اکرم الہ آبادی کے مشہور ناول چلتی لاشیں کے ایک انتہائی پراسرار اور خوفناک تصور پر تفصیلی بحث کرنا ہے، اور وہ تصور ہے مردوں کا زندہ ہو کر چلنا پھرنا۔ یہ کھوج لگانا ہمارا آج کا مشن ہے کہ کہانی میں یہ جو چلتی لاشوں کا جال بنا گیا ہے، کیا یہ واقعی کوئی مافوق الفطرت واقعہ ہے یا پھر سب کے پیچھے انسانی ذہن کی کوئی بہت ہی گہری سازش چھپی ہوئی ہے؟ اچھا، اس ناول کی جو سب سے بڑی خوبی مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کہانی شروع ہوتے ہی پڑھنے والے کے ذہن پر ایک شدید نفسیاتی ضرب لگاتی ہے۔ موت چونکہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا تجربہ ہر انسان کو ہونا ہے، تو جب کوئی کہانی اس حقیقت کے مروجہ اصولوں کو چیلنج کرتی ہے تو تجسس تو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور اسی نفسیاتی ضرب کی شروعات کہانی کے پہلے ہی دھچکے سے ہو جاتی ہے۔ وہ جو نصر اللہ بیگ والا واقعہ ہے، میرا مطلب ہے وہ واقعہ تو سیدھا بنیادی عقائد کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل، وہ منظر بہت ہی مہارت سے لکھا گیا ہے۔ سننے والوں کے لیے اس منظر کو تصور کرنا ہی کتنا سنسنی خیز ہوگا۔ ایک شخص ہے نصر اللہ بیگ، جس کا انتقال صبح 8:35 پر ہوتا ہے۔ باقاعدہ ڈاکٹر اس کی موت کی تصدیق کرتے ہیں، اور پھر دن کے 2 بجے اسے من و مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے، تمام طبی اور مذہبی تقاضے پورے کرنے کے بعد۔ جی ہاں، گھر والے سوگوار ہیں، رشتہ دار جا چکے ہیں، لیکن اسی رات کے 2 بجے ایک ایسی سنسنی پھیلتی ہے جو عقل کو معاف کر دے۔ وہی نصر اللہ بیگ جسے دوپہر میں دفنایا گیا تھا، اپنا سفید کفن لپیٹے بالکل خاموشی سے اپنے ہی گھر کے ڈرائنگ روم میں آتا ہے اور صوفے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہے نا؟ کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں، بس ایک کفن پوش لاش اپنے ہی گھر کے صوفے پر موجود ہے۔ اس واقعے کو اگر ہم تھوڑا نفسیاتی اور سماجی زاویے سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے یہاں انسان کے سب سے قدیم خوف کو استعمال کیا ہے، یعنی موت اور موت کے بعد مردوں کی واپسی کا خوف۔ بالکل، یہ تو انسان کی تاریخ کے آغاز سے ہی داستانوں کا حصہ رہا ہے۔ جی، اور نصر اللہ بیگ کا وہ منظر محض ڈرانے کے لیے نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ پوری کہانی کے ماحول کی بنیاد قائم کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ گھر کا ڈرائنگ روم ایک انتہائی محفوظ مقام تصور کیا جاتا ہے، جہاں انسان خود کو دنیا کے خطرات سے بچا ہوا سمجھتا ہے۔ یعنی وہ سلامتی کا احساس ہوتا ہے وہاں۔ بالکل، تو جب ایک لاش اس محفوظ ترین جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے تو وہ تمام نفسیاتی حصار ٹوٹ جاتے ہیں جو انسان نے بنائے ہوتے ہیں۔ اس ایک واقعے سے منطق کی دیوار گرا دی گئی ہے، اور اب کوئی بھی یہ ماننے پر مجبور ہو سکتا ہے کہ اب کچھ بھی ممکن ہے۔ اور وہ ہولناکی صرف گھر کی 4 دیواری تک تو محدود نہیں رہتی، یہ خوف پھر سڑکوں پر بھی آ جاتا ہے اور ایک عوامی وبا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایک اور انتہائی سنسنی خیز واقعہ ہے جو اس خوف کو بالکل عروج پر لے جاتا ہے۔ ہاں، وہ سپرنٹینڈنٹ خان والا واقعہ۔ جی ہاں، سپرنٹینڈنٹ خان اور ان کا ساتھی جس کا نام بالے ہے، وہ رات کے وقت سڑک پر گشت کر رہے ہوتے ہیں۔ اچانک وہ سڑک پر ایک ہجوم کو دیکھتے ہیں۔ سڑک کے بیچوں بیچ ایک لاش پڑی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ لاش اشرف خان کی ہے، جسے پچھلے دن سیوری کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ یعنی ایک اور مردہ جو قبر سے باہر آ گیا ہے۔ بالکل، رات کا اندھیرا ہے اور لوگوں کا ہجوم جمع ہے، اور وہ لاش جو بے جان پڑی تھی اچانک سب کے سامنے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور چلنے لگتی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر تو بس وہاں قیامت گزر جاتی ہے۔ ظاہر ہے لوگوں کی تو جان ہی نکل گئی ہوگی۔ بھگدڑ مچ جاتی ہے، چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے۔ ہجوم بس یہ سمجھ لیتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے اور مردے قبروں سے باہر آ رہے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کی کوئی فوری عقلی توجیہ نہ مل رہی ہو تو انسانی دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں، وہ توہم پرستی حاوی ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور ہجوم کی نفسیات تو ویسے بھی مختلف ہوتی ہے۔ ایک شخص بھاگتا ہے تو اسے دیکھ کر 100 اور بھاگتے ہیں۔ کہانی کے اس موڑ پر یہ بات واضح ہونے لگتی ہے کہ اگر اس کے پیچھے کوئی مجرمانہ ذہن ہے تو وہ مجرم دراصل اسی سماجی اور نفسیاتی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جب پورا شہر یہ مان لے کہ مردے زندہ ہو گئے ہیں تو پھر کوئی ان لاشوں کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ صحیح کہا آپ نے، کوئی انہیں روکنے یا ان کی تلاشی لینے کی جرات نہیں کرے گا۔
یہ اندھا خوف ان مجرموں کے لیے ایک غیر مرئی لیکن بہت مضبوط ڈھال بن جاتا ہے۔ یہیں سے پھر کہانی میں ایک واضح تفریق بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ عوام ہے جو تہم پرستی میں ڈوب رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارا مرکزی کردار سپرنٹینڈنٹ خان ہے، جو اس اندھیرے کو چیل کر حقیقت کی طرف بڑھتا ہے۔ خان کا کردار واقعی بہت متاثر کن ہے۔ جی، وہ اس قدر پرسکون اور عقل و شعور کا پیکر ہے کہ اس پورے خوفناک ماحول میں اپنا توازن نہیں کھوتا۔ اس ہجوم والے واقعے میں جب لاش چلتی ہے اور سب لوگ دہشت زدہ ہو کر بھاگ رہے ہوں، تو خان کا ایک جملہ پوری کہانی کا رخ موڑ دیتا ہے۔ وہ مشہور جملہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں، گھبرائیے نہیں، میں زندوں سے نہیں ڈرتا تو مردوں سے کیا ڈروں گا۔ کیا کمال کا جملہ ہے! بالکل، یہ محض ایک ڈائیلاگ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی سوچ کی عکاسی ہے جو خوف کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ جاسوسی ادب میں ایسے کرداروں کی اہمیت ہمیشہ کلیدی رہی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو چلتی لاشوں پر اندھا یقین کر رہا ہو، وہاں خان اکیلا منطق کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب سب لوگ بھوتوں کے قصے سنا رہے ہوں تو خان کیا سارائیوں کے بجائے سیدھا قبرستان کا رخ کرتا ہے تاکہ مادی ثبوت تلاش کر سکے۔ اور جب وہ مادی ثبوت تلاش کرتا ہے تو وہ ثبوت کہانی کا نقشہ ہی بدل دیتا ہے۔ خان صاحب قبرستان جا کر اس قبر کے آس پاس کی مٹی کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں۔ وہاں انہیں ایک ایسا سراغ ملتا ہے جو اس پورے مافوق الفطرت دعوے کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ جی، وہ قدموں کے نشانات والا ثبوت۔ بالکل، خان دیکھتے ہیں کہ مٹی پر قدموں کے نشانات تو موجود ہیں، لیکن یہ نشانات صرف قبر سے باہر کی طرف آ رہے ہیں، قبر کے اندر جانے کا ایک بھی نشان نہیں ہے۔ اس کا سیدھا اور منطقی مطلب یہ ہے کہ لاش ہوا میں اڑ کر غائب نہیں ہوئی، بلکہ اپنے پیروں پر چل کر باہر آئی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں عقل جذبات پر حاوی ہوتی ہے۔ جی، خان یہ ٹھوس دلیل دیتا ہے کہ اگر مردے واقعی غیبی طاقت کے ذریعے واپس آتے تو ان کا زمین کے کشش ثقل سے کوئی تعلق نہ ہوتا۔ اگر مٹی پر قدموں کے نشان موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی زندہ انسان کا کام ہے، جس کا وزن ہے اور جو طبعی قوانین کا پابند ہے۔ یہ گوشت پوش کا انسان ہے، کوئی بھوت نہیں۔ یہ تفتیش کا وہ اہم ترین موڑ ہے جہاں کہانی کٹر حقیقت پسندی کی طرف لوٹتی ہے۔ قدموں کے نشانات اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ مجرم نے خاکہ تو بہت طلسماتی بنایا، لیکن وہ اس مادی دنیا کے ٹھوس نشانات کو مٹا نہیں سکا۔ حقیقت اپنا سراغ چھوڑ ہی دیتی ہے۔ بالکل، سپرنٹینڈنٹ خان کی یہ منطق واضح کرتی ہے کہ دھوکہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے انسانوں کے ہی ہاتھ ہوتے ہیں۔ یہ سوچ پڑھنے والوں کو بھی سکھاتی ہے کہ خوف کے پردے کے پیچھے چھپی حقیقت کو کس طرح دیکھنا ہے۔ اس منطقی بنیاد کے بعد اگر ہم کہانی کے مزید واقعات پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مجرم کس قدر شاطر ہیں۔ انہوں نے خوف کو کس مہارت سے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ایک پورا منظم نظام بنا لیا ہے انہوں نے۔ جی ہاں، اس کی ایک زبردست مثال ورلی کے عیسائیوں کے قبرستان کے واقعے سے ملتی ہے۔ وہاں فادر سیموئل سخت پریشان ہیں کیونکہ قبروں سے تابوت خالی مل رہے ہیں اور مردے مسلسل غائب ہو رہے ہیں۔ اسی دوران ایک ٹیکسی ڈرائیور کا واقعہ سامنے آتا ہے جو اس خوف کے نظام کی عملی شکل دکھاتا ہے۔ وہ رات کے پچھلے پہر والا واقعہ؟ جی ہاں، رات کا وقت ہے، سڑکیں سنسان ہیں اور ایک ٹیکسی ڈرائیور اپنی گاڑی میں ایک سواری کو بیٹھاتا ہے، اور وہ سواری کوئی اور نہیں بلکہ ایک کفن پوش لاش ہے، اور وہ لاش اپنی بھاری اور خوفناک آواز میں ڈرائیور کو حکم دیتی ہے کہ اسے وارلی پہ قبرستان لے جایا جائے۔ اب کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس ڈرائیور کی نفسیاتی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ ان تمام بکھری ہوئی کڑیوں کو اگر ہم جوڑیں، نصر اللہ بیگ کا صوفے پر بیٹھنا، سڑک پر لاش کا چلنا، قبرستان سے تابوتوں کا خالی ہونا اور پھر ٹیکسی کا سفر، تو اس منظم سازش کا اصل چہرہ پوری طرح سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی یہ کوئی اکا دکا واقعات نہیں تھے؟ بالکل نہیں، یہ ایک انتہائی منظم جرائم پیشہ گروہ کا کام ہے۔ ان مجرموں نے موت کے خوف کو پہچان لیا ہے۔ انہوں نے محسوس کر لیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں اگر وہ روایتی نقاب پہنیں گے تو پولیس ان پر شک کرے گی۔ ہاں، پولیس روک کر تلاشی تو لے گی، لیکن اگر وہ نقاب کی جگہ مکمل سفید کفن پہن لیں اور ایک چلتی لاش کا روپ دھار لیں تو کسی کی ہمت ہی نہیں پڑے گی کہ انہیں روکے یا ان سے سوال کرے۔
یہ مجرمانہ ذہن کی ایک انتہائی شفاف لیکن حیران کن حد تک مؤثر حکمت عملی ہے۔ کفن جسے موت اور بے بسی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اسے مجرموں نے اپنے لیے ایک محفوظ ترین حفاظتی خول بنا لیا ہے۔ جی، قانون سے بچنے کے لیے ہتھیاروں کا نہیں بلکہ لوگوں کے خوف کا سہارا لیا گیا ہے۔ بالکل، کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک سفید کپڑا جرائم کی دنیا کا سب سے کارآمد روپ بن سکتا ہے، اور اس سازش کی گہرائی صرف سڑکوں پر چلنے تک محدود نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے تو باقاعدہ قبرستان میں خوف کا تھیٹر سجا رکھا تھا۔ جی بالکل، قبرستان میں کچھ پراسرار سفید پوش افراد ہر وقت گھومتے نظر آتے ہیں، جو خود کو ابلیس کا کمانڈر یا شیطان کے خاص کارندے کہتے ہیں۔ اور وہ مقامی لوگوں کو عجیب و غریب کہانیاں بھی سناتے تھے۔ جی، وہ چلیا چینی شیاطین کی من گھڑت کہانیاں سنا کر لوگوں کو دہشت زدہ کرتے ہیں۔ یہ محض کہانیاں نہیں تھیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی نفسیاتی جنگ تھی۔ اس ساری ڈرامے بازی کا مقصد صرف یہ تھا کہ قبرستان اور اس کے آس پاس کے علاقے کو عام لوگوں کی پہنچ سے دور رکھا جائے، تاکہ ان کا غیر قانونی کام جاری رہ سکے۔ بالکل، جب لوگ اس علاقے کو منحوس سمجھ کر وہاں جانا ہی چھوڑ دیں گے تو ان مجرموں کے کام، چاہے وہ اسمگلنگ ہو یا لوٹ مار، رات کے اندھیرے میں بغیر کسی رکاوٹ کے چلتے رہیں گے۔ خوف ان کے لیے ایک ایسی دیوار بن گیا جسے کوئی عبور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اکرم الہ آبادی نے اس ناول میں محض کوئی روایتی کہانی نہیں لکھی، بلکہ انسانی دماغ اور اس کے خوف کا ایک بہت گہرا مطالعہ پیش کیا ہے۔ یعنی لا علمی کا خوف۔ جی، انسان ان چیزوں سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے جنہیں وہ سمجھ نہیں پاتا۔ جب کوئی کفن پہن کر چلتا ہے تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اندر ایک جیتا جاگتا انسان ہے، وہ صرف مردہ چلنے کے تصور سے ڈرتے ہیں۔ مجرموں نے اسی بصری دھوکے کو بنیاد بنا کر پورے نظام کو ہلا دیا۔ یہیں سے اس کہانی کا سب سے بڑا سبق بھی سامنے آتا ہے۔ بالکل، وہ علم، مشاہدہ اور منطق جس کی نمائندگی سپرنٹینڈنٹ خان کر رہے ہیں، یہی وہ واحد راستہ ہے جو کسی بھی معاشرے کو اندھے خوف اور گمراہی سے نکال سکتا ہے۔ جی، آنکھیں بند کر کے ہجوم کے پیچھے بھاگنے کے بجائے عقل کی روشنی میں زمین پر موجود قدموں کے نشانات تلاش کرنے چاہیے، کیونکہ ہر جھوٹ اور ہر فریب کوئی نہ کوئی مادی ثبوت ضرور چھوڑتا ہے۔ اگر عقلی بنیادوں پر حالات کو پرکھا جائے تو کوئی بھی جھوٹی چلتی لاش عقل کو مات نہیں دے سکتی۔ اس تفصیلی بحث کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پرانی کہانیاں اور ادب صرف وقت گزاری کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں آج کے دور کے لیے بھی بہت سے سبق پوشیدہ ہیں۔ آج کی اس نشست کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک ایسا چپتا ہوا سوال ابھرتا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جی فرمائیں۔ اس کہانی میں تو مجرموں نے قانون سے بچنے کے لیے باقاعدہ کفن پہن کر جھوٹی چلتی لاشوں کا سہارا لیا، لیکن اگر ہم آج کے اس ڈیجیٹل دور کی طرف دیکھیں تو ہم معلومات کے ایک سمندر میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے ارد گرد آج کے دور میں ایسی کتنی ہی چلتی لاشیں موجود ہیں۔ آپ کا اشارہ جھوٹی خبروں کی طرف ہے نا؟ جی بالکل، جھوٹی خبریں، گمراہ کن بیانیاں اور خوف پھیلانے والی افواہیں، جو حقیقت کی دنیا میں تو مر چکی ہوتی ہیں، لیکن کچھ مفاد پرست عناصر اپنے فائدے کے لیے ان مردہ خبروں کو نیا روپ دیتے ہیں اور ہمارے ذہنوں کی سڑکوں پر دوڑا دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سنسنی سے لوگوں کی توجہ کھینچنا کتنا آسان ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت گہری بات ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ جدید دور کی معلوماتی چلتی لاشیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمارا اجتماعی رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا لوگ تعصب اور دہشت کا شکار ہو کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ان پر اندھا یقین کر لیتے ہیں، یا پھر سپرنٹینڈنٹ خان کی طرح عقل اور تحقیق کی ٹارچ جلا کر ان جھوٹی خبروں کے پیچھے چھپے ہوئے قدموں کے نشانات تلاش کرنے کی ہمت کرتے ہیں؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سنسنی کے پیچھے اصل فائدہ کس کا ہو رہا ہے۔ بالکل، یہ وہ سوال ہے جو آج کے اس معلوماتی دور میں ہر انسان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آج کی اس نشست میں ساتھ رہنے اور اس تفصیلی جائزہ کا حصہ بننے کے لیے سننے والوں کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس گفتگو نے حقیقت کو سمجھنے کے لیے کچھ نئے دریچے کھولے ہوں گے۔ جی، اگلی بار ایک نئے موضوع اور ایک نئے گہرے مطالعے کے ساتھ پھر گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے عقل اور منطق کی ٹارچ کو روشن رکھیے اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے قدموں کے نشانات ڈھونڈتے رہیے۔ خدا حافظ۔ تصور کریں رات کے 2 بج رہے ہیں۔ ایک انتہائی گھنا اور خوفناک اندھیرا۔
بالکل. اور ایک شخص کو باقاعدہ لحد میں اتارا جا رہا ہے. ڈاکٹر اس کی موت کی تصدیق کر چکے ہیں. یعنی طبی لحاظ سے کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں رہا. ہاں، اور اس کے رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے اس پر مٹی ڈالتے ہیں اور روتے ہوئے واپس آتے ہیں. لیکن پھر اندھیرا چھٹتا ہے، اگلی صبح ہوتی ہے. اور وہی شخص جسے چند گھنٹے پہلے دفنایا گیا تھا، جی وہی شخص نہایت سکون سے چلتا ہوا اپنے گھر کے برآمدے میں آ جاتا ہے. یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہے. ماتھے پر وہی زخم کا نشان ہے اور جسم پر وہی کپڑے ہیں. کوئی وہم نہیں ہے یہ، اور نہ ہی کوئی سایہ، بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان جو کچھ گھنٹے پہلے مانو مٹی تلے دبایا گیا تھا. ایسی کہانیاں سن کر ہی انسان ایک دفعہ تو ہل جاتا ہے. صحیح کہا. آج ہم جس پراسرار دنیا کا حوالہ دے رہے ہیں اور جس پر بات کرنے والے ہیں وہ اردو کے مشہور کلاسک جاسوسی مصنف اکرم الہابادی کے شاہکار ناول چلتی لاشیں پر مبنی ہے. ایک ایسی کہانی جو اپنے عنوان سے ہی خوف پیدا کر دی ہے. اصل میں ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس ناول کے نہایت خوفناک واقعات پر مشتمل ہے. لیکن امن، ہمارا آج کا مقصد صرف ان ڈراونے واقعات کی سنسنی کا مزہ لینا نہیں ہے. جی بالکل. ہم اس کہانی کے اندر جو انسانی نفسیات ہے اور جو مرکزی کردار ہے ان کے باہمی تعلقات کا گہرا تجزیہ کریں گے. کیونکہ اصل کہانی تو وہی ہوتی ہے کہ انسان ناممکنات کے سائے میں برتاؤ کیسا کرتا ہے. ہاں، ہم دیکھیں گے کہ جب انسان کا سامنا ایسی چیزوں سے ہوتا ہے جو عقل اور منطق کو توڑ دیتی ہیں تو کرداروں کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا اور ان کی کیمسٹری کیسے بدلتی ہے. یہ ایک بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے سوچنے کا. چلے اس کی تہیں کھولتے ہیں، کیونکہ یہ پرانی جاسوسی کہانیاں محض تفریح نہیں بلکہ انسانی رویوں کی ایک زبردست لیبوریٹری ہوتی ہیں. یہ لیبوریٹری والی بات واقعی بڑی دلچسپ ہے نا؟ جی. جاسوسی ادب اور سسپنس کے اس پورے ماحول میں کہانی کو جو چیز اصل میں کھینچ کر آگے لے جاتی ہے وہ محض لاشوں کا چلنا یا قبروں کا کھودنا نہیں ہے. تو پھر آپ کے خیال میں اصل طاقت کیا ہے اس ناول کی؟ اصل طاقت ان کرداروں کی آپسی بات چیت اور ان کا باہمی ڈائنامک ہے. صحیح. یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ موت اور زندگی کی حدیں مٹ رہی ہیں، دنیا کے اصول الٹ رہے ہیں. بالکل، سب کچھ ناممکن سا لگ رہا ہے. لیکن اس سب کے باوجود کرداروں کے رویے اور ان کی نفسیات انتہائی حقیقت پسندانہ رہتی ہے. وہ آپس میں اس عجیب و غریب دنیا میں بھی ویسے ہی برتاؤ کرتے ہیں. ہاں، وہ ویسے ہی الجھتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، ایک دوسرے پر طنز کرتے ہیں جیسے عام لوگ روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں. اور میرا ماننا ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے جو پڑھنے والے کو اس ناممکن سی دنیا میں بھی کسی نہ کسی سچائی کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے. بجا فرمایا. اور یہ سچائی سب سے زیادہ کھل کر سپرنٹینڈنٹ خان اور انسپیکٹر بیل کی جوڑی میں سامنے آتی ہے. اوہ ہاں، خان اور بیل کا رشتہ. اگر ہم ان دونوں کے رشتے کو دیکھیں تو یہ کہانی کا شاید سب سے مزیدار حصہ ہے. بالکل. ان دونوں کا مزاج ایک دوسرے سے انتہائی مختلف ہے. ایک طرف سپرنٹینڈنٹ خان ہے جو انتہائی سنجیدہ، فرض شناس اور اصولوں پر سختی سے کاربند رہنے والے افسر ہیں. ایک ٹپیکل پولیس افسر کی تصویر. ہاں، اور خان کی فرض شناسی کا یہ عالم ہے کہ وہ رات کے 12 بجے بھی شہر کے ان خطرناک اور جرائم پیشہ علاقوں کا گشت کر رہے ہوتے ہیں جہاں اندھیرے کے بعد کوئی قدم رکھنے کا سوچتا بھی نہیں. ان کے ذہن میں بس اپنی ڈیوٹی چل رہی ہوتی ہے. لیکن ذرا ان کے ساتھ بیٹھے انسپیکٹر بائل کی طرف دیکھیں. بائل کا مزاج بالکل ہی الگ ہے. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں. وہ حاضر جواب ہے اور اس کی باتوں میں ایک طنز بھرا ہوتا ہے، اور وہ اس سارے خوفناک ماحول اور صورتحال سے کافی بے پرواہ سا نظر آتا ہے. رات کے اس گشت کے دوران بائل کا ایک مکالمہ تو واقعی کمال کا ہے. وہ جب ڈیوٹی آورز کی بات کرتا ہے. جی ہاں، جب وہ انتہائی بیزاری سے کہتا ہے کہ سرکاری محکمے میں فرائض کے گھنٹے تو بس صبح سے شام تک ہوتے ہیں. مطلب وہ صاف بتا رہا ہے کہ رات کے اس پہر یہ جو جان جوکھوں میں ڈالی جا رہی ہے اس کا کوئی تک نہیں بنتا. یہی وہ مقام ہے جہاں ایک زبردست نفسیاتی کھیل شروع ہوتا ہے. یہ دونوں کردار ایک کلاسک تضاد یعنی کانٹراسٹ کی تصویر ہیں. خان کی حد سے زیادہ سنجیدگی اور بائل کی بے پرواہی. بالکل. خان کی سنجیدگی اور بیل کا یہ غیر سنجیدہ اور طنزیہ انداز، یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں بلکہ ایک عجیب طریقے سے ایک دوسرے کو متوازن کرتے ہیں، بیلنس کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں
تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب انسان کو انتہائی خوفناک حالات کا سامنا ہو، ایسی صورتحال جہاں دماغ کام کرنا چھوڑ دے، جی، جہاں دماغ کی ساری تاریں الجھ جائیں، تو انسانی ذہن اپنے دفاع کے لیے دو ہی راستے چنتا ہے۔ وہ دو راستے کون سے ہیں؟ یا تو وہ منطق اور قانون اور اصولوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے سپرنٹینڈنٹ خان کرتے، یا پھر مذاق اور طنز اور بیزاری کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے۔ جیسے بیل کرتا ہے، زبردست تجزیہ ہے یہ، اور اس ڈھال کا عملی مظاہرہ اس رات سڑک پر ہی ہو جاتا ہے۔ وہ جو لاش والی بات ہے۔ ہاں، کہانی کا وہ منظر یاد کریں جب گشت کے دوران انہیں سڑک پر ایک ہجوم کھڑا ملتا ہے اور درمیان میں ایک سفید چادر میں لپٹی ہوئی لاش پڑی ہے۔ اور سننے والوں کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ کوئی عام لاش نہیں تھی۔ بالکل نہیں، یہ اشرف خان کے انکل کی لاش ہے، جنہیں ایک دن پہلے ہی سیوری کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ اب قبرستان سے لحد سے نکل کر لاش کا سڑک پر آ جانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ قطعی نہیں، لیکن ان دونوں کا رد عمل دیکھیں اس صورتحال میں۔ خان اپنی اسی منطقی اور پولیس افسر والی حس کے تحت فوراً لاش کے پاس جاتا ہے، جھک کر اس کی نبض چیک کرتا ہے۔ ہاں، نبض چیک کرتا ہے اور تحقیق شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف بیل کیا کرتا ہے؟ وہ دور کھڑا رہتا ہے۔ اس کا انداز وہاں بھی طنزیہ ہوتا ہے۔ جی، اور جب خان اسے بلاتا ہے کہ آؤ بیل ذرا اسے دیکھو، تو بیل کا طنزیہ جواب ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں گے۔ یہ سوال اپنے آپ میں ایک طنز ہے کہ لاش قبرستان سے اٹھ کر سڑک پر آ گئی ہے اور پولیس وہاں کھڑی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا خان کا ایک چلتی پھرتی اور قبر سے نکلی لاش کی نبض چیک کرنا اصل میں اس کی اپنی نفسیاتی کمزوری کو نہیں چھپا رہا؟ آپ کا اشارہ کوگنیٹو ڈسوننس کی طرف ہے؟ ہاں، میرا مطلب ہے وہ بس اپنی پولیس کی روایت سے چمٹا ہوا ہے، کیونکہ ورنہ شاید اس کا دماغ پھٹ جائے گا اس غیر منطقی چیز کو دیکھ کر۔ 100% ایسا ہی ہے۔ خان کا نبض چیک کرنا اصل میں کوگنیٹو ڈسوننس کی ایک بہترین مثال ہے۔ جب حقیقت آپ کے عقائد یا اصولوں سے سیدھا ٹکراتی ہے۔ بالکل، تو آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ مانوس ہو، جسے آپ جانتے ہوں۔ خان کے لیے تفتیش کا وہ پرانا اور روایتی طریقہ ایک لائف جیکٹ کی طرح ہے۔ نظم ہے، جب عقل کام کرنا چھوڑ دے تو انسان میں صورتحال کو بے معنی یا مزاخیز ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ جو خوف کا اثر ہے وہ کسی طرح کم ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ باقیلے کا مذاق ایسی ناممکن صورتحال میں واحد منطقی رویہ لگنے لگتا ہے۔ یہاں معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان دو مختلف رویوں کے درمیان ایک تیسرا زاویہ داخل ہوتا ہے۔ آپ شوکت کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، کہانی میں شوکت کا کردار، شوکت جو کہ باقیلے کا دوست ہے، لیکن وہ اس پولیس اور تحقیق اور قانون والی دنیا کا باسی بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ تو ایک الگ ہی آزاد دنیا کا انسان ہے۔ ایک انتہائی مزیدار واقعہ ہے جب بالے اپنے ایک آرٹسٹ دوست زپی کی دعوت پر ایک آرٹ گیلری میں جاتا ہے، وہاں اس کی ملاقات شوکت سے ہوتی ہے۔ اور شوکت ایک ایسا شخص ہے جو کسی ضابطے یا سماجی تکلف کا پابند نہیں ہے۔ وہ سماج اور اس کی بناوٹی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ بالکل، وہ آرٹ پر، فلسفے پر اور ان نمایاں ہاتھ پڑھے لکھے سماجی حلقوں پر کھلے عام طنز کرتا ہے۔ اسی محفل میں ہسٹری کے ایک بوڑھے پروفیسر اور ایک نوجوان لڑکی شیرین کے ساتھ شوکت کی گفتگو بھی ہوتی ہے۔ اور وہ گفتگو اس کی باکی کو پوری طرح ننگا کر دیتی ہے۔ وہ ان کے چہروں پر ان کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے اور دیوار پر لگے ماڈرن آرٹ کو دیکھ کر بڑی رونق سے کہتا ہے کہ یہ تو گھروں کے زمانے کی پینٹنگز لگتی ہیں۔ شوکت کا یہ رویہ واقعی کہانی میں ایک بہت گہرا مقصد پورا کرتا ہے۔ خان اور بلے میں کیا فرق رہ جاتا ہے پھر؟ دیکھیں، خان اور بلے کے درمیان چاہے جتنی مرضی بات چیت ہو، ایک لکیر ہمیشہ موجود رہتی ہے، ایک افسر اور ماتحت کی لکیر۔ ہاں، وہ اتھارٹی والی بات ہمیشہ رہتی ہے۔ لیکن شوکت اور بلے کی دوستی میں کوئی فلٹر نہیں ہے، ان کی بے تکلفی بعض اوقات گالی گلوچ کی حد تک چلی جاتی ہے۔ میں اسی کا ذکر کرنے والی تھی۔ متن میں ایک جگہ شوکت بلے کو دیکھتے ہی کہتا ہے، تم سالے بھوت معلوم پڑتے ہو، اور بلے اسے اسی انداز میں آگے سے جواب دیتا ہے۔ یہ جو خالص اور غیر مشروط اور اس قدر خرداری دوستی ہے، یہ اس ناول کی تاریخی اور اس کے تناؤ کو تھوڑی دیر کے لیے تھام لیتی ہے۔ کہانی میں تھوڑا سا سانس لینے کا موقع آ جاتا ہے اس سے۔ اور اس طرح کے تحمل کی ضرورت بھی بہت ہے ناول میں، کیونکہ اگر صرف مردوں کے جاگنے اور پراسرار سایوں کی ہی بات ہوتی رہے تو پڑھنے والا تھک جائے۔ انسانی دماغ لگاتار خوف برداشت نہیں کر سکتا۔
ایک طرف سڑک پر لاشیں چل رہی ہیں اور دوسری طرف یہ دو دوست ایک دوسرے کو بھوت کہہ کر چھیڑ رہے ہیں اور روزمرہ کی بحثوں میں الجھے رہے ہیں۔ یہ عام سی بے تکلف گفتگو کہانی کو اتنی زندگی بخشتی ہیں کہ اگلا خوفناک واقعہ جب سامنے آتا ہے تو اس کا اثر اور بھی گہرا محسوس ہوتا ہے۔ اور ناممکن حالات کی بات کریں تو نصر اللہ بیگ کے واقعے کو جس تفصیل سے بیان کیا گیا ہے وہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اس کی موت اور واپسی کا وقت کافی حیران کن ہے۔ رات 8:35 پر موت کا وقت بتایا جاتا ہے، رات 2 بجے تدفین ہوتی ہے۔ اور پھر اگلی صبح اس کا اسی حلیے میں گھر کے برآمدے سے گزر کر اپنے کمرے میں چلے جانا۔ اس منظر میں جو بیوی کا گونگا ہو جانا اور مالی کا خوف سے سڑک کی طرف بھاگنا ہے، یہ سیدھا منطق کی دیواروں کو گراتا ہے۔ بالکل، اور منطق کی یہ دیواریں صرف اس ایک واقعے سے نہیں گرتی، یہ کہانی کا مسلسل بہاؤ ہے۔ اور کون کون سے واقعات اس منطق کو توڑتے ہیں؟ سیوری کے عیسائیوں کے قبرستان والا واقعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں فادر سیموئل کھڑے ہیں، قبر کھودی ہوئی ہے، تابوت باہر موجود ہے، لیکن اس کے اندر لاش کا کوئی نام و نشان نہیں۔ بڑی دھیرکا دینے والی صورتحال ہے۔ اور ان سب کے اوپر ایک اور پراسرار وجود ہے جس نے پورے ماحول کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ ایک سفید فام، سفید داڑھی والا بوڑھا، جسے لوگ ابلیس یا اس کا کمانڈر کہہ رہے ہیں۔ اس پراسرار بوڑھے کا ایک خاص منظر بڑا ہی طنزیہ اور خوفناک بائی وقت ہے۔ وہ کون سا منظر ہے؟ وہ قبرستان میں منتظمین اور چوکیداروں کو ڈانٹ رہا ہے، لیکن سوچئے کس بات پر؟ کسی قبر کے ٹوٹنے پر؟ نہیں، رشوت خوری پر۔ کیا؟ واقعی؟ ہاں؟ وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم رشوت دے کر خرید رہے ہو مجھے، تم نے رشوت لی ہے، اور انہیں حرام خوری پر خوفزدہ کر رہا ہے۔ یہ تو ایک بڑا ہی ڈارک کامیڈی والا لمحہ ہو گیا کہ ایک مفاق الفطرت ہستی انسانوں کو کرپشن پر لیکچر دے رہی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے۔ جب حالات اس نہاج پر پہنچ جائیں جہاں کوئی سائنسی یا قانونی جواز باقی نہ رہے، تو پھر یہ مختلف مزاج والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہی سوال ہے، کیا یہ لوگ یعنی خان بالے اور شوکت خوف کے مارے ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، یا ان کے درمیان جو اعتماد کی ڈور ہے وہ اور مضبوط ہو جاتی ہے؟ یہ سوال تو پوری کہانی کا نچوڑ ہے، اور جو ارتقاء ہم دیکھتے ہیں ان کے رشتوں میں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ناممکن خوف ان کے رشتے کو پگھلاتا نہیں ہے بلکہ اسے فولاد بنا دیتا ہے۔ جب سپرنٹینڈنٹ خان جیسا انسان جو صرف ثبوت اور قانون کی زبان سمجھتا ہے، خالی تابوتوں اور چلتے پھرتے مردوں کے سامنے لاچار ہونے لگتا ہے، تو وہ اکیلا اس ذہنی بوجھ تلے نہیں دبتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیل کے غیر روایتی اور کسی حد تک بے تکے لگنے والے طریقوں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ وہ اسے باقاعدہ مشورے لیتا ہے ایسی حالت میں۔ اور پھر شوکت کی انٹری اس میں ایک اور رنگ بھرتی ہے۔ شوکت جو بظاہر دنیا دار لگتا ہے، آرٹ گیلریوں میں طنز کرنے والا، اور بڑا بے پرواہ انسان لگتا ہے، لیکن اس کا مشاہدہ بہت تیز ہے۔ اس کی عجیب و غریب باتیں بعض اوقات کسی پیچیدہ گتھی کا سرا پکڑا دیتی ہیں۔ یہ تینوں مل کر اصل میں ایک ایسا ذہنی قلعہ بناتے ہیں، ایک ایسا دفاعی نظام تیار کرتے ہیں جسے توڑنا اس سفید داڑھی والے ابلیس کے لیے بھی ممکن نہیں رہتا۔ اور اس قلعے کی بنیاد ان کا باہمی تنوع یعنی ڈائیورسٹی ہے۔ ایک دوسرے سے مختلف ہونا۔ اگر کوئی سوچے کہ صرف خان اپنی سنجیدگی اور پولیس کی طاقت سے اس معاملے کو حل کر لیتا تو یہ ناممکن تھا۔ کیونکہ جب غیر منطقی چیزیں حملہ کرتی ہیں تو سب سے پہلے منطق ہی تو ٹوٹتی ہے۔ اور منطق ٹوٹی تو خان کا ذہنی توازن ویسے ہی کھو جاتا۔ دوسری طرف اگر بیل اکیلا ہوتا تو وہ شاید اپنی لاپرواہی میں صورتحال کو سنجیدگی سے نہ لے پاتا، اور کسی جان لیوا مصیبت میں پھنس جاتا۔ جب خان کا قانون ہار ماننے کے قریب ہوتا ہے تو بیل کا مزاح اور شوکت کی دنیاوی بے باکی انہیں ایک نفسیاتی سہارا فراہم کرتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انتہائی خوفناک اور تنہا کر دینے والے اور مفاق الفطرت حالات میں بھی جو چیز انسان کو بچاتی ہے وہ جادو یا طاقت نہیں ہوتی، بلکہ سچے انسانی رشتے اور ایک دوسرے پر غیر مشروط اعتماد ہے۔ کیا زبردست بات ہے یہ تینوں مختلف زاویوں سے سوچتے ہیں۔ ایک کے لیے دنیا قانون کا مسودہ ہے، دوسرے کے لیے طنز کا ایک موقع ہے، اور تیسرے کے لیے ایک ایسا کینوس جس پر وہ ہر اصول کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اور جب یہ تینوں ذہن ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تبھی جا کر چلتی لاشیں کا معمہ حل ہونے کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ ناول جو بظاہر صرف ایک ہارر کہانی لگتا ہے جس کے ٹائٹل سے ہی خوف ٹپکتا ہے، در حقیقت
ان 3 کرداروں کے شاہکار امتزاج کی داستان ہے۔ خنا کا ڈسپلن، بیل کی حاضر دماغی اور شوکت کی سماجی بے باکی۔ یہ ایک دوسرے کے بغیر بالکل ادھورے ہیں۔ ان کی یہی کیمسٹری اس سنسنی خیز ناول کو ایک ایسا شاہکار بنا دیتی ہے جو آج بھی پرانا نہیں لگتا۔ اور اسی کیمسٹری کے اندر روزمرہ زندگی کے لیے ایک بہت بڑا سبق موجود ہے۔ ہمیں ضرور اس سبق پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان قبرستانوں اور چلتی لاشوں کی دنیا سے باہر نکل کر اپنی عملی زندگی پر نظر ڈالیں تو کیا ہم روزانہ پیچیدہ مسائل کا سامنا نہیں کرتے؟ ایسے چیلنجز جو بظاہر ناقابل حل لگتے ہیں۔ ان مسائل کو کبھی بھی صرف ایک زاویے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی بڑا مسئلہ صرف سختی یا اصول پسندی سے حل نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسے صرف ہنسی مذاق میں اڑایا جا سکتا ہے۔ اصل کامیابی تب ملتی ہے جب مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ایک ساتھ بیٹھے، جہاں ایک کی سنجیدگی کو دوسرے کے مزاح سے توازن ملے اور کسی تیسرے کی آؤٹ آف دا باکس سوچ کوئی نیا راستہ دکھائے۔ خیالات کا یہ تنوع ہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم کسی بھی بڑی مشکل یا کسی چلتی لاش نما چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے لاشوں کے چلنے کی کہانیاں کھنوالیں، قبروں سے غائب ہوتے تابوت دیکھیں، سفید داڑھی والے ابلیس کو کرپشن پر بھاشن دیتے سنا، اور خان بالے اور شوکت کے درمیان بنے ہوئے انوکھے رشتوں کی تہیں کھولیں، لیکن ان سب کے پیچھے جو انسانی نفسیات کی پیچیدہ مشینری کام کر رہی ہے وہ کچھ اور ہی اشارہ کر رہی ہے۔ وہ کیا اشارہ ہے؟ یہاں یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جب انسان کو کسی ایسی خوفناک چیز کا سامنا کرنا پڑے جو اس کی عقل کسی صورت ماننے کو تیار نہ ہو، تو کیا اس لمحے انسان اپنی اصل شخصیت کھو دیتا ہے؟ یا پھر اس کا دفاعی نظام اسے اس کے بنیادی کردار میں اور بھی زیادہ پختہ اور ضدی بنا دیتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ خوف کے سائے میں خان مزید منطقی ہو گیا اور بیل سنجیدہ ہونے کے بجائے مزید تنزیہ اور کاٹدار ہو گیا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ زندگی میں ہمارا مزاح، ہمارا طنز اور بعض اوقات غصہ بھی دراصل ہمارے اندر چھپے ہوئے کسی گہرے خوف کو ڈھانپنے کے لیے ہمارے سب سے وفادار ساتھی ہوتے ہیں؟ کیا خوف کے عروج پر ہماری ہنسی دراصل اس خوف سے بغاوت کا اعلان ہوتی ہے؟ اس بہت ہی گہرے سوال کے ساتھ ہم آج کا تجزیہ یہیں مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ کلاسک جاسوسی دنیا کی سیر اور ان کرداروں کی نفسیات کو قریب سے سمجھنے کا یہ تجربہ دلچسپ رہا ہوگا، اور امید ہے کہ یہ تجزیہ سوچنے پر مجبور کرے گا۔ ہمیشہ کی طرح نئے زاویے تلاش کرتے رہیے۔ اگلی پیشکش تک کے لیے خدا حافظ۔